حضرت ابو طالب تو اتنا جانتے ابھی بھتیجے کی بات بھی آئے ہیں دنیا میں پہلے بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا ایک فضل فاتحہ ملتا تھا تمہیں بھی عطا کرے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں رسول کے ساتھ تجارت کرتے رسول جناب ابو طالب کے ساتھ رسول 12 سال کے تھے تجارت کرنے کے لیے گئے تو وہاں ایک راہب نے دیکھا اور کہا کہ ابو طالب اس بچے کو واپس لے جاؤ یہودی سے بچاؤ یہ تو نبی بنے گا. یعنی بنی ہاشم کو خبر ہی کوئی نہیں اور غیروں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نبی بنے گا. عقل کے اندھوں سے پوچھو ایک عقل کے اندھوں پر صلوات پڑھ لیجئے بڑا سمجھ آ رہی ہے حضور میری بات کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اس لیے اور ٹھیک 30 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کی بات کو سچ کرتے ہوئے اپنے گھر میں 13 رجب المرجب کو اور دیوار کو شک کر کے کئی دن میں مان ٹھہرا کے علی ابن ابی طالب کو بھیجا. یہ سب اللہ کے وعدے ہیں اللہ کے منتخب شدہ لوگ ہیں جن پر کائنات کا دار و مدار ہے. یہ لنگر کائنات ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک لولا کہ محمد ما خلقت الافلاک اگر میں اس رحمت اللہ العالمین کو پیدا نہ کرتا تو یہ زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا. بے شک اور ان کی بقا بھی اسی سبب کے بعد ہے. رحمت اللہ العالمین تو چلے گئے ظاہر ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئے ہماری آنکھوں سے انتقال فرما گئے. پھر یہ کائنات کا زمین و آسمان کا باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی کوئی نائب محمد موجود ہے کہ یہ کائنات باقی ہے. ختم کر دی جاتی اللہ کے وعدے کے مطابق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عظمت والے قرآن کو اتنی عظمت عطا. یہ ایک بات اور سن لیجئے اور آپ کی زحمت ختم کر دوں ورنہ ابھی اسی آیت کی بہت ساری تشریحات باقی تھی جن کو میں صرف نظر کر رہا ہوں اور آپ کی زحمت کو کم کرتے ہوئے صرف ایک بات اور وہ بھی وہی کی ہے جہاں کی آپ پہلے سن چکے ہیں. اگر میدان محشر میں اپنے گروہ کے ساتھ بہت بڑا ان کا گروہ بہت بڑی جماعت وہ آئے دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے جنت ہے ادھر جہنم ہے. انہوں نے جنت کو دیکھا دربان جنت سے کہا کہ یہ جنت ہے. انہوں نے کہا ہاں جنت ہے. کہا جسے کھولتے کیوں نہیں ہو کہ یہ لوگ یہاں کھڑے ہیں اسی طرح بغیر سائے کے مشکلات میں کھولو اسے. دربان جنت آگے بڑھا اس نے دروازہ کھول دیا اور وہ اپنے ساتھیوں کو اپنے گروہ کو جنوری صاحب لے کے اندر چلے گئے. وہ سب کو لے کے اندر چلے گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں نے دیکھا کہ فروری صاحب انہوں نے اسی طرح سارے میدان محشر کو ملاحظہ کیا اور اس کے بعد اپنے گروہ کے ساتھ چلتے ہوئے وہیں جنت کے دروازے پر دربان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جنت کا دروازہ کیوں نہیں کھولتے. انہوں نے اس کے روب و دوب کو بھی دیکھتے ہوئے دروازہ کھول دیا. وہ بھی اپنے گروہ کو لے کر چلا گیا. اچھا اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوا. اس نے کہا پھر تیسرے صاحب آ گئے مار جا گئے. اس کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. وہ بھی اپنے گروہ کے جنت میں چلے. اس نے کہا پھر اس نے کہا یہاں میری آنکھ کھل گئی. میرا خواب ختم ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی. اچھا اس نے کہا اچھا تمہاری آنکھ کھل گئی. کہا تیری آنکھ کھلی اور میری آنکھ لگ گئی. تمہارا خواب ختم ہوا میرا خواب شروع ہوا. کہا تم نے کیا دیکھا. کہا سنو گے. ہاں سناؤ. میں نے 3 سنا دیے تو تم کو تھوڑا بھی نہیں سنا سکتے کچھ تو سناؤ. کہا ہاں سنو. جب تمہاری آنکھ کھلی نا میری فوراً آنکھ لگی. میں نے دیکھا کہ اسی طرح میدان محشر ہے کہ علی ابن ابی طالب آ گئے. اچھا وہ آ گئے. پھر کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ان کی جتنے ماننے والے ان کا گروہ بھی ساتھ ہے اور بھی جتنے ماننے والے وہ تو اسی طرح کھڑے ہیں. وہ بھی آگے بڑھے داروغہ جنت کے پاس گئے. کہا کہ بھائی یہ دروازہ کیوں نہیں کھولتے میرے لوگ. انہوں نے کہا مولا جنت تو بھر چکی ہے. کہا اچھا جنت بھر چکی ہے. کہا کون گئے.
کہا ضروری فرمی سلوات پڑھ لیجئے بلند آواز عزیزان گرامی یہ تھا جشن رحمت للعالمین و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اسی کے ساتھ میرے عزیز میرے بزرگوں میرے مہربانوں ماؤں بہنوں بیٹیوں ہمارا یہ سب سے زیادہ ہم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت ہو اس کی تبلیغ ہو اس کی ترویج ہو اس کا لوگوں تک پہنچانا ہو اور خود اس پر کاربند رہنا ہو. یہ سب سے زیادہ بڑی ہماری ذمہ داری خاص کر سادات مومنین کے ساتھ ساتھ سادات عظام. کیوں کہ اس دین کو یہاں تک آپ تک پہنچانے کے لیے صرف مظلوم کربلا یا وہ ائمہ معصومین نے مصیبتیں نہیں اٹھائیں آپ کے بھی آبا و اجداد نے. ورنہ ہمیں کیا پڑی تھی کہ آج ہم پاکستان و ہندوستان میں رول رہے ہیں یا آج یہاں ہیں کیونکہ ہمارے مرکز کو اس امت نے ختم کیا مدینہ منورہ سے ظلم و ستم کے ساتھ. تو اس کو صحیح بعین ہی حقیقی اسلام کو جسے اسلام کامل قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم یہ کامل اسلام دنیا تک آپ نے پہنچانا ہے اور وہ بغیر تعلیم کے نہیں ہو سکتا. تو تعلیم حاصل کیجیے کہ نبی کریم کا بھی وظیفہ تھا یعلمہم الکتاب والحکمہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو جو اگر کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں لیتا تو وہ پھر کلمہ گو اپنے آپ کو کیسے کہلاتا ہے. بہت مشکل رحمت للعالمین کے بننے کے لیے کوشش کیجیے اور خاص کر ہم اور آپ اولاد ہیں ان کی اولاد کہلواتے ہیں. ہمارا زیادہ فریضہ بنتا ہے کہ اس پاک بی بی کے صدقے میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم زیادہ سے دین کو سمجھیں اور دین کو کائنات میں عام کرنے کے لیے سب کچھ اپنا خرچ بھی کریں اور ہم تن و گوشت اس کے لیے تیار بھی رہے تاکہ کل جب قائم آل محمد آئے تو اس کے سامنے ہم سرخرو ہوں شرمسار نہ ہوں. اور وہ تب بھی آئیں گے جب آپ جوان بچے اپنے اسلام کو بول بالا فرما دشمنوں کا منہ کالا فرما ہمارے قائم آل محمد کی تجیباری کا ضرور در فرما ہمیں ان کے انصاروں میں شامل فرما محمد والے طیبین الطاہرین المعصومین. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها سبيلا. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا جميعا خصوصا اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم اشف كل دائم اللهم اكسر كل عريان اللهم اشف كل مريض رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بحق فاطمة وأبيها ووالدها ووليها وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.